شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی سبق آموز اور تاریخی واقعات قصے کہانیوں کے اس سفر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گھسے۔ اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ گھر کا سربراہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ جب تینوں گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے کشادہ صحن میں 3 خوبصورت، حسین و جمیل اور جوان لڑکیاں سو رہی تھیں۔ جب ڈاکو نے ان لڑکیوں کو اکیلے دیکھا تو شیطان نے ان کے دل میں شیطانگی پیدا کر دی۔ ان لڑکوں نے جو معاشرے کی بے راہ روی کی وجہ سے نئے نئے ڈاکو بنے تھے، جو چوری چکاری اور ڈاکہ زنی میں ملوث تھے، انہوں نے ان تینوں بہنوں کو جگایا اور پھر زور زبردستی ان تینوں کو الگ الگ کمروں میں لے جا کر ان کے ساتھ پوری رات زنا کرتے رہے۔ کمروں میں چونکہ اندھیرا تھا، اس لیے ان تینوں لڑکیوں کو ڈاکوؤں کی شکلوں کی پہچان نہ ہوئی اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکلوں کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دن بعد وہ ڈاکو ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ گلی کی مسجد میں امام صاحب بیان فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایک ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل کے ساتھ کی جائے۔ امام صاحب کی یہ بات ان کے دلوں کو جا لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی بہنوں کے بھائی تھے۔ تینوں نے کہا، اگر کسی نامحرم نے ہماری بہنوں کو ہاتھ لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ دوسرے نے کہا، جو قرض ہم پر ہے ہمیں ہر حال میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا، گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب ان تینوں کو اپنے گناہ کبیرہ کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ تینوں گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا، امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ امام صاحب سے ملے اور ان کو تمام واقعہ سے آگاہ کر دیا۔ امام صاحب نے کہا، میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، اگر وہ معاف کرنے پہ آئے تو قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے پہ آئے تو ایک ریشم کے دھاگے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے، اور اگر تم سچے دل کے ساتھ اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ بڑا غفور و رحیم ہے، تمہیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن میرا رب تم لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ تینوں لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ اس کے بعد وہ تینوں لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر پر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن بار آئی، دروازہ کھولا اور پوچھا، تم کون لوگ ہو اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ہمیں ایک مسئلے کے حل کے لیے آپ تینوں بہنوں کی مدد درکار ہے۔ ان کی باتوں سے لڑکی کو تسلی ملی اور وہ ان تینوں کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں افسردہ اور غمگین بیٹھی رو رہی تھیں۔ لڑکوں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کے ماں باپ نہیں ہیں؟ جس پر لڑکیوں نے کہا، ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 ڈاکو گھر میں گھس آئے اور ہم تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زنا کرتے رہے۔ جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو بولا، کیا تم ان تینوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ لڑکیوں نے کہا، اندھیرے کمروں میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکلوں کو نہ پہچان سکی۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا وہ یقیناً بڑے ہو کر مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر لڑکیوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک بہن نے خنجر اٹھایا اور ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار
کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرے نے کہا یقیناً ہم سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کا اقرار کیوں کرتے؟ یہ سن کر دوسری بہن نے کہا تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تم تینوں بہنوں سے نکاح کریں گے اور اس طرح ہم ان تینوں بچوں کو باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی بات پر راضی ہو گئیں اور ان سے نکاح کرنے پر تیار ہو گئیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا ہم نہیں جانتے کہ کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا ہم امام مسجد کو یہاں ہی بلا لیتے ہیں۔ سب نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینوں سے ناک لگا کر خوشبو سونگو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے پاس جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں کی خوشبو سونگو گی تو تمہیں محسوس ہو جائے گا کہ اس رات کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بہت حیران ہوئے اور پھر ایک لڑکی ان تینوں کے قریب آئی اور خوشبو سونگنے کے بعد کہا امام صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا۔ پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ اب تم ان دونوں کی خوشبو سونگو اور بتاؤ کہ اس رات تمہارے بستر پر کون آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگی اور اس ڈاکو کو پہچان لیا جو اس رات لڑکی کے قریب آیا تھا۔ امام صاحب نے ان دونوں کو بھی علیحدہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے تیسری لڑکی کو کہا کہ بہن یہ تیسرا نوجوان تمہارا گناہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی دیکھ کر وہ تینوں بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام صاحب نے ان تینوں کا نکاح پڑھوا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک سال بعد جب تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھیں۔ محترم ناظرین کرام، مایوسی گناہ ہے، اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے اور وہ ہے توبہ۔ انسان جتنا بڑا گناہگار، جتنا بڑا خطا کار ہو، اگر وہ اپنے رب کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔